شادی سے پہلے ایک لڑکی اپنے باپ سے کہتی ہے، پاپا میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتی۔ باپ اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے، بیٹا یہاں کوئی کسی کی غلامی نہیں کرتا، بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ جو کام عورتوں کے ہیں وہ کام عورتیں کرتی ہیں، اور جو کام مردوں کے ہیں وہ کام مرد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مل جل کر گزارا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد وہی لڑکی اپنے شوہر سے کہتی ہے، میں کھانا گرم نہیں کروں گی۔ شوہر کہتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاؤ۔ میں صبح سے لے کر شام تک تمہاری ضروریات کے لیے بھاگتا رہوں اور تم میرا چھوٹا سا بھی کام نہ کر سکو، تو پھر مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ لڑکی طلاق لے کر اپنے بھائی کے گھر واپس آ جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بھائی اپنی بہن سے کہتا ہے، بہن اب میں فیملی والا ہو گیا ہوں اور تمہاری بھابھی اب تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتی، تو بہتر ہے کہ تم اپنا کہیں اور انتظام کر لو۔ اب وہ لڑکی نوکری کی تلاش میں ایک دفتر میں جاتی ہے۔ دفتر والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت ایک فیمیل ریسیپشنسٹ کی جگہ خالی ہے، تم جوان بھی ہو اور خوبصورت بھی، اگر تم چاہو تو یہ نوکری کر سکتی ہو۔ وقت گزرتا رہا، لڑکی کی عمر بڑھتی رہی۔ وہ دن بھی آیا جب دفتر والوں نے کہا، بی بی ہم معذرت خواہ ہیں، اب تمہارے کام میں وہ پہلے جیسی تیزی اور پھرتی باقی نہ رہی، بہتر ہے کہ تم اب کہیں اور نوکری تلاش کر لو، ہمیں اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ لڑکی اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ نوکری کی تلاش میں ایک نئے دفتر میں جب وہ گئی تو دفتر والے نے کہا، محترمہ اس عمر میں بھلا میں آپ کو کون سی نوکری دوں؟ آپ کی عمر کے اعتبار سے تو آپ کو اپنے گھر میں اطمینان و سکون سے بیٹھ کر اپنے بچوں کی کمائی کھانی چاہیے۔ عورت کہتی ہے، میرے کوئی بچہ نہیں، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر دفتر والا کہتا ہے، اوہ، تو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرنا پڑے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کریں، میرے دفتر میں 20 لوگوں کا سٹاف ہے، آپ ان کے لیے کھانا بنا دیا کریں، اور میں اس کے عوض آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے تنخواہ کے دوں گا۔ عورت کہتی ہے، صرف 6,000 روپے؟ دفتر والا کہتا ہے، میں جانتا ہوں 6,000 روپے میں آپ کی ضروریات پوری نہ ہو سکیں گی، لیکن میں بھی مجبور ہوں، میرے پاس اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ عورت جو کل تک اپنے گھر کے کاموں کو غلامی سمجھتی تھی، اپنے شوہر کا کھانا تک گرم کرنے کو تیار نہیں تھی، دفتر والے سے کہتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ وہ روتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی سوچ رہی تھی، کاش میں نے جوانی میں اپنے شوہر کے لیے کھانا گرم کر دیا ہوتا، کاش میں اپنے والد کی بات کو سمجھ جاتی کہ کوئی کسی کی غلامی نہیں کرتا، بلکہ سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ مشہور کہاوت ہے نا، میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اور اگر گاڑی کا ایک پہیہ بھی خراب ہو جائے تو گاڑی کا چلنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو شادی ایک مضبوط بندھن کا نام ہے، لیکن یہ مضبوط بندھن بھی ایک نازک ڈور سے بندھی ہوتی ہے، اور یہ نازک ڈور کسی ایک کی بھی کوتاہی، جلد بازی یا بے وقوفی سے ٹوٹ سکتی ہے۔ لہٰذا اس رشتے کو پروان چڑھانے کے لیے اعتماد اور سچائی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کا خیال، صبر و تحمل اور قوت برداشت کے ذریعے ہی اس رشتے کو نبھایا جا سکتا ہے۔